اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورت زلزال ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے دو نام ہیں، اس کو زلزلہ بھی کہتے ہیں، زلزلہ اور صورت الزلزلہ، اور زلزال بھی کہیں پہ آپ کو ملتا ہے، دو ناموں سے یہ جانی جاتی ہے۔ اور 99 نمبر سورہ ہے قرآن مجید کی، 8 اس میں کل آیات ہیں، 6 ہم کر چکے اور آج انشاءاللہ تعالی آخری 2 آیات 7 اور 8 کریں گے۔ تو سٹارٹ ہماری ہوتی ہے جی، اور پچھلی جو آیت ہے، جو ہماری 6 نمبر آیت ہے، یہ پیچھے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ سورہ جو ہے سٹارٹ ہوتی ہے قسم سے، اور جب بھی قسمیہ جملہ ہوتا ہے، قسم آ جاتی ہے کسی جملے کے شروع میں، تو ایک حرف قسم آتا ہے، اور اس کے بعد جو قسم کسی چیز کی کھائی جاتی ہے، مثلا والعصری، عصر کی قسم، زیتون کی قسم، اسی طرح آسمان کی قسم، بہت ساری چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قسمیں کھائی ہوئی ہیں۔ تو جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس کو ہم مقسم بہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جملہ شرطیہ پہ آ گئی ہوں، قسمیہ آتا ہے، یعنی کہ قسمیہ جملہ آتا ہے، اور پھر جواب القسم آتی ہے، یعنی کہ 4 پارٹس جو ہیں وہ اس میں یہ جملہ ہمارا جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے۔ حرف قسم، مقسم بہی، جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے، اس کے بعد قسمیہ جملہ، اور پھر جواب قسم، یعنی کہ پھر جو قسمیہ جملہ آتا ہے، یعنی کہ جس کے بارے میں قسم کھا کے جو بات کی جا رہی ہے وہ قسمیہ جملہ کہلاتا ہے، اور پھر اس کا جواب آتا ہے جس کو ہم جواب قسم کہتے ہیں۔ تو اب جو ہے ہمارے پاس ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آج جو آیت نمبر 8 ہے وہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں، 7 پہلے آئے گی جی۔ کون شروع کرنا چاہے گا؟ عائشہ آپ کا نام سب سے اوپر ہے، آج ہم اینڈ سے شروع کرتے ہیں جی، معذرت، شکر الحمدللہ۔ جی سائرہ، آپ شروع کرو گے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ف کیا ہے؟ فا جو ہے یہ حرف عطف۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، ف حرف عطف ہے۔ اس کے بعد من، من جو ہے یہ من، یہ جو ورڈز آتے ہیں اس کو ہم صلۃ الموصول، مطلب اسم موصول کے طور پہ بھی یوز کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ اسم موصول ہوگا۔ بالکل، من جو ہے اسم ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ یہ اسم الشرط ہے، اور یہ بھی جو الفاظ ہیں اس کو، اب آپ نے دیکھا نا کہ یا عمل، ٹھیک ہے، جی جو اسم موصول ہوتا ہے اس کے جی بعد وہ کوئی افیکٹ تو نہیں لاتا نا، اس کے بعد صلۃ الموصول آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی بالکل ایسے ہی۔ ہاں، تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ فعل مضارع مجزوم ہوا ہوا ہے، تو اس کی کوئی وجہ ہونی جی چاہیے کہ کیوں ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جی اسم الشرط ہے کیونکہ شرطیہ جملہ چل رہا ہے نا۔ جی اسم الشرط جازم، یہ وہ اسم شرط ہے کہ جو آگے اپنے آنے والے مضارع کو جزم دے دیتا ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم علیحدہ سے کر لیں گے، ابھی صرف اتنا لکھ لو کہ اسم الشرط ہے یہ اسم، میننگ اس کا جو ہی ہے، مطلب میننگ چینج نہیں ہوتا۔ جیسے ہم نے واؤ کے بارے میں پڑھا ہے، وہ اس کی میننگ وہی ہوتی ہے، لیکن کہیں وہ قسمیہ بن کے یا جو ماں ہے یا مختلف میننگ کے اندر آ رہا ہے، تو یہاں یہ اسم الشرط کہلا رہا ہے، اسم الشرط، اور یہ جازم کرتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے، ابھی اس پہ ہی جی رہتے ہیں کیونکہ پھر ہمارے جو آیات کمپلیٹ نہیں ہوتی۔
آگے چلیں، اور کیونکہ یہ جی اسم ہے، ٹھیک ہے، اور جو جملہ اسم سے شروع جی، ہوتا ہے وہ کون سا جملہ ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ، اور جملہ اسمیہ میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ مبتدا. تو اس کو ہم مبتدا کے طور پہ لیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جملہ جو ہے اس سے شروع ہو رہا ہے جی۔ آگے ہے یا عمل۔ یعمل، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ فعل مضارع مجزوم ہے اور اس کا روٹ ورڈ ہے عین میم لام. فعل مضارع مجزوم بوجہ من۔ بوجہ من، جی بالکل ٹھیک ہے، اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین میم لام. بالکل ٹھیک ہے، اور کیا یہ فعل، ہم نے کہا ہر فعل کے اندر ایک فائل چھپا ہوا ہوتا ہے کیونکہ معروف ہے نا، معروف کے جی اندر ایک فائل چھپا ہوتا ہے، تو کیا اس کے اندر کوئی فائل چھپا ہوا ہے؟ جی، اس کے اندر فائل جو ہے یہ ہوا کی ضمیر اس کے اندر ایز اے فائل چھپی ہوئی ہے. بالکل، تو ہم کہیں گے یہ فعل بل فائل ہے، فائل، اور جی فائل کیا ہے اس کے اندر؟ ہوا۔ ہوا. بالکل پرفیکٹ ہو گیا، اور آگے چلتے ہیں جی، اگلا بچہ آ جائے، سائمہ آصف۔ مس کالا۔ میم میں تھوڑی سی بزی ہوں تو میں اینڈ پہ سناؤں گی انشاءاللہ. چلو آپ یہ خود ہی بتا دینا جب فراغت ہوگی آپ کی۔ جی انشاءاللہ اگلا میں نام ہے ہینڈ ریز جی کر دوں گی. ریحانہ وسیع۔ مس کالا جی میم. کیا ہے یہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی میم، السلام۔ یہ مس خالہ جو ہے یہ مس خالہ ذرتن، مس خالہ مضاف ہوگا، اسم ہے نا یہ، اور بالکل ذرتن ٹھیک ہے، مضاف ہے. بالکل جی ٹھیک ہے، یہ اسم ہے اور مضاف ہوگا۔ کیسے پتا چلا کہ مضاف ہوگا؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے جب بھی کوئی ورڈ قرآن مجید میں لکھنا ہوتا ہے تو سب سے جی پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ اسم ہے کہ فعل ہے، اور وہ کیسے ہم جی دیکھتے ہیں، اس کی نشانیوں سے پہچانتے ہیں۔ جی جی ال لگائے تو اس میں، تنوین لگائے تو اس میں، میم اضافی لگائے تو اس میں، جی اضافی لگے گی. گول یس. سے یا تانی یا آتن یا آتن لگائے تو اس میں، یعنی کہ وہ نشانیاں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ اس میں۔ اسی طرح ہم نے کہا تھا کہ فعل کبھی مجرور نہیں ہو سکتا، تو کوئی اسم مجرور ہے، کوئی لفظ مجرور ہے تو وہ بھی اسم ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے سیکھ لیا جی کہ اسم کبھی فعل کبھی مجرور نہیں ہو سکتا، جی ماں سوائے اس جی کے کہ جی دو ساکنین اکٹھے ہو جائیں تو پھر ہمیں پھر اس فعل کو زیر خود پڑھنے کے دے لیے. کے آگے ملانا پڑتا ہے، اس طرح سے آپ کو زیر جی مل جائے گی فعل کے اینڈ پہ، لیکن اس کی جی اپنی میم. ذاتی زیر نہیں ہوگی کبھی بھی۔ تو اب یہاں پہ یہ ساری وہ نشانیاں جو ہمیں اسم کی پہچان دیتی ہیں، اور انہی پہچان میں سے ایک پہچان کیا ہے کہ وہ لفظ ہلکا پھلکا ہوتا ہے، نہ اس پہ ال لگی ہے نہ تنوین لگی ہے، تو ہمیں فوراً پتہ ہے، اور اس کے بعد والا اسم مجرور ہے، تو مجرور کے لیے بھی ہمیں پتہ ہے کہ مجرور اسم کی ہم نے صرف 4 وجوہات سیکھی تھیں۔ اس سے پہلے واو ہو یا او ہو جو نہیں ہے ضرورت ان کے پہلے، اس کے پیچھے حرف جر ہو وہ بھی نہیں ہے، پھر ہم نے کہا کہ اس کے پیچھے آئیڈینٹیکل ایک اور اسم ہو جو کہ مرکب جی توصیفی بنتے ہیں، صفت اور جی موصوف، یعنی کہ دو اسم ساتھ ساتھ ہوتے ہیں لیکن وہ چاروں لحاظ سے، عدد، جنس، وسعت اور حالت، چاروں لحاظ سے آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں، وہ بھی ہمیں نظر نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب آخری وجہ کیا ہے کہ وہ جو زیر والا اسم ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ اب اگر وہ مضاف جی میم. الیہ ہے تو اس کے پیچھے مضاف ہونا چاہیے، اور پھر جب ہم نے اس کو غور سے دیکھا تو اس سے ہمیں کنفرم ہو گیا کہ نہ اس پہ ال ہے نہ تنوین ہے، یہ ہلکا پھلکا ہے، اس لیے اب اس بات کی کنفرمیشن ہو گئی کہ یہ مضاف ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مضاف تو ہے، لیکن مضاف ہونے کے ساتھ ساتھ
منصوب اسم ہے، تو منصوب ہونے کی جی وجہ کیا ہوئی ہے اس کی؟ یہ مفعول بن رہا ہے نا میم اس کا. مفعول بن رہا ہے، بالکل جی پرفیکٹ ہے، فعل و فاعل تو مل گیا تھا نا پہلے، اب یہ مفعول ہے اس کا. بالکل یہ مفعول ہے، بالکل پرفیکٹ بات ہو گئی. اب آپ کو یہ پتہ چل گیا یہ مضاف ہے، تو پھر مضاف کے بعد مضاف الیہ آنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جی ضرورت ہے. تو جی اس کا مطلب ہے کہ جو ذرتن ہے، ویسے بھی ہم نے سارے رولز بھی اپلائی کر کے دیکھ لیے کہ یہ زیر آنے کی وجہ جب ہم نے تلاش کی تو مضاف الیہ کے علاوہ ہمیں کوئی وجہ نظر نہیں آئی. تو یہ بھی اسم ہے، تنوین کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا، اور مجرور ہونے کی وجہ سے پتہ چلا کہ یہ مضاف الیہ ہے. تو یہ نشانیاں ہیں جو ہم سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان نشانیوں سے ہم ہر بات کی تہ تک پہنچتے ہیں. تو مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کے پہلے بنے گا مرکب اضافی، کبھی اضافی پھر مفعول. بالکل، اور پھر یہ پورا کا پورا مرکب اضافی جو ہے پھر بن جائے گا، مفعول بھی. بالکل ٹھیک ہو گیا. جی یہ پورا مرکب اضافی بننے کے بعد اب یہ بن جائے گا مفعول. ٹھیک ہو گیا. تو اب ہمارے پاس ایک فعل آ گیا، فعل کے اندر چھپا ہوا ہمیں فاعل مل گیا، فاعل کے بعد ہمیں مفعول مل گیا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں گے اس کے آگے کیا ہے. کیا ہمارا جملہ یہاں پہ ختم ہو گیا یا آگے بھی کچھ ہے؟ نہیں یعنی خیرن، جی مطلب یہ بھی ایک لفظ کا خیرن اس کا ہے جو جملہ شرطیہ بن رہا ہے اس کا خیرن ہے. بالکل ٹھیک ہے. خیرن، اب جیسے ہم نے کہا تھا کہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی تنوین نے ہمیں بتایا کہ یہ کیا ہے، اسم ہے، اور یہ بھی اسم منصوب ہے. اب منصوب اسم کے لیے بھی ہم نے وجوہات سیکھی تھی کہ اسم منصوب کب کب ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے ریحانہ؟ جی 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 میم، حال بنتا ہے، مفعول بھی، مفعول کی پانچوں قسم، اور تمیز، مطلب یہ اس کا مفعول کا یہ بدل ہو سکتا ہے نا، یہ مبدل منہ اور بدل یا تمیز ہو سکتا ہے جی، اس کی. مفعول کی 5 خیرن جو ہے. اقسام منصوب ہوتی ہیں. جی جی اسی طرح مشبہ حال. بالفعل کے بارے میں جی ہم جی نے پڑھا تھا. مشبہ جی بالفعل یہ 5 الفاظ ہیں کہ یہ بھی جب اسم سے پہلے آتے ہیں تو اسم کو منصوب کر دیتے ہیں. کسی کو یاد ہے وہ کون کون سے ہیں؟ انا، انا، اور یہ اس انا، کی انا و اخواتنا. جی انا، انا، لکننا. جی نازیہ آپ بتانا چاہ رہے ہو، آپ کو آپ باقی آتے ہیں؟ انا ٹھیک، اور اور لیتا، کان. لا ہاں اللہ. لیتا. جی جی رئیسا. تو یہ بھی لکننا. جب اسم سے پہلے آئیں تو اسم کو منصوب کر دیتے ہیں. مشبہ بالفعل الفاظ یہ حروف ہیں، اور حروف جب اسم سے پہلے آئیں تو اس اسم کو منصوب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے جس طرح کہا کہ جو حال ہوتا ہے، ذل حال کا حال بھی منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک اور ٹاپک ہے جو انشاءاللہ میں اینڈ پہ بتاؤں گی، تمییز. جی تمیز. کسی کو پتا یہ کیا ہوتا ہے؟ مبہم، اس کے جو مطلب
इबहाम दूर करने के लिए बोला जाता है ना उसकी ममीज का। जी, चलो हम टॉपिक नोट करते जा रहे हैं, अगली क्लास में हम ये शुरू में कर लेंगे। ठीक है, मंसूब इसम होते हैं, ये सब कौन से हैं? मंसूब इसम होते हैं। तो यहाँ पे जो खैरन है ये तमयीज है। ठीक है, इसको हम एंड में डिस्कस करते हैं, इसको पहले इसको मुकम्मल कर लेते हैं जी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये तमयीज बन के आ रहा है, और जी अगला बच्चा आ जाए, रिहाना के बाद नाजिया जुल्फ़िकार। यरहू, यरहू क्या है? यरहू फेल मुजारे, फेले मुजारे, ठीक है। मुजारे, कौन सा मुजारे? मजूम, बिल्कुल, मजजूम। और इसका रूट वर्ड क्या है? रा हमजा या, रा हमजा या। और अकेला है कि इसके अंदर फाइल छुपा हुआ है? जी इसके अंदर फाइल है, हुआ जमीर मुस्ततर, इसका बिल्कुल ठीक फाइल। हो गया, फेल बिल फाइल है, इसके अंदर फाइल हुआ है। बिल्कुल आपने कहा ज़मीर मुस्ततिर। याद है आप लोगों को, हमने ये किया हुआ है पहले भी। ज़मीर मुस्ततिर किसे कहते हैं? ये वर्ड कहीं पे लिखा हुआ आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, ज़मीर मुस्ततिर किसको कहते हैं? कलसूम आपको याद है ज़मीर मुस्ततिर? नहीं मैम, मुझे नहीं याद। अच्छा, कोई चीज ना आती हो तो उसके लिए क्या तरीका होता है? नाजिया आपने ये नाम बोला, इसका मतलब है आपको आता है। मुस्ततिर में यही है ना, हुआ जमीर मुस्ततिर पहले और चौथे सीगे के लिए होता है ना। नहीं तो क्या होता क्या है ज़मीर मुस्ततिर, क्यों कहते हैं इसको, इसका मतलब क्या है? जहन मैम से ये निकल छुपी भी गया। होती है इसके अंदर, और एक जमीर इसका बारिज मीनिंग होती क्या है है? जो। आप इसके जी नाजिया आप ही करो इसको, आपने बोला है इस लफ्ज को तोड़ो। मैंने आपको लफ्जों को तोड़ना क्यों सिखाया हुआ है? इसको तोड़ो। हम्म, मीम पेश मुंह अलग हो गया वाला के लिए, ठीक है, और आगे है मुस्ततिर। सो इसका रूट वर्ड मेरे ता रा होगा। क्या होगा? ता ता रा, ठीक है? मीम अलहदा हो गया वाला वाले के लिए, और उसके बाद है सीन, ते और रे। तो, क्या है रूट वर्ड इसका? और अजाफी क्या है? इजाफी इसमें नहीं, इसका रूट वर्ड सीन से रे है, सतर। सीन ते रे, बिल्कुल सतर है। और कौन सा ते इजाफी है इसमें, और क्यों है? सेकंड वाला ये बाब इफ्तियाल से होगा ना। बिल्कुल जबरदस्त हो गया, ये बाब इफ्तियाल से है। ठीक है, और हम्म, बाब इफ्तियाल में हमने क्या सीखा था? कि पहला ये, और ये वर्ड क्या बन रहा है? मीम पेश मुंह किससे पहले लगता है? ये जो है वो इससे इसमुल फाइल होगा। कैसे पता चलेगा कि फाइल है कि मफूल है? मुस्ततिर ये आइन कलमे से, आइन कलमे पे क्या है? ता के नीचे जेर है ना, मुस्ततिर है। मुस्ततिर है, बिल्कुल, तर नहीं है, तो ये फाइल हो गया ना। ये फाइल हो गया, सेकंड वाला तार है ना बाप का। जी, हाँ, पहला तो ये ता फाइल जो हो गया है सीन, आपको पता है ते
سینتے یہ اب آپ اس کو سینتے سانچا بھی تو کر سکتے تھے. اگر سینتے سانچا کرتے تو اس کا ایک یعنی کہ 2 حرفی رہ جاتا یہ. تو یہ افتعال ہے. سطر، سطر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہو سطر عورت کا کا مطلب سطر کیا ہے، مرد کا سطر کیا ہے؟ چھپانا، پردہ. پردہ. تو یہ کون سی ضمیر ہے؟ پردے والی ضمیر. اچھا. یعنی کہ وہ ضمیر جو آپ کو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی. جب آپ کہتے ہو انتا، انتما، انتم، اب یہ ضمائر اس میں سے جھلک رہی ہوتی ہیں نا. جی جی آپ کو ت، تی، تما، تم، تننا نظر آ رہا ہوتا ہے نا. جی. لیکن یہ ہوا اور ہیا جو ہے ہڈن ہے، یعنی کہ آپ کو آنکھوں سے نہیں دکھ رہی، کوئی اشارہ نشانی بھی نظر نہیں آ رہی. تو چھپی ہوئی، ڈھکی ہوئی، نہ نظر آنے والی ضمائر، اس لیے اس کو ضمیر مستتر کہتے ہیں. یاد رہے گا آپ لوگوں کو؟ انشاءاللہ. لفظوں کے اگر آپ توڑ کے میننگز تک پہنچیں، اس کے روٹ تک پہنچیں، تو مشکل سے مشکل لفظ بھی آسان ہو جاتا ہے. اور یہ ورڈ آپ بھولے گا بھی نہیں، آپ کو سطر سے یاد رہے گا. آپ کے پاس سطر ہے، سطر کے پہلے میم پیش منہ آپ نے اسم کے لیے لگایا اور باب افتعال سے ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ دوسرا تے کا آ جائے گا فا کلمہ کے بعد. تو اگر یہ ورڈ کبھی بھول بھی جاؤ تو آپ خود سے کریٹ کر سکتے ہو. اور باب افتعال کی حرکات دے دینی ہے آپ نے. ہم نے کیا کہا تھا کہ سارے جو اسم الفاعل مفعول امر نہیں کس سے بنتا ہے؟ مضارع سے بنتا ہے. آپ نے علامت مضارع ہٹا کے میم پیش منہ لگا دی، اور ہم نے کہا تھا کہ اور کہیں پہ تبدیلی نہیں آتی سوائے اینڈ کے. تو اینڈ جو ہے وہ آپ نے کیا کیا، جو مضارع کی پیش تھی اس کو تنوین میں بدل دیا. اور عین کلمہ جو ہے فاعل اگر ہے تو زیر لگے گی، مفعول اگر ہے تو زبر لگے گی. یہ مفعول تو نہیں ہے نا، یہ جو ہے ہوا جو ہے کیا ہے؟ چھپنے والا. کوئی اور تو نہیں چھپا رہا نا اس کو، ٹھیک ہے؟ جی چھپنے والا. تو پھر یہ فاعل ہے نا جو چھپ رہا ہے، خود چھپ رہا ہے، کوئی اور نہیں چھپا رہا اس کو، تو اس کو فاعل والی حرکت دینی ہے. تو یہ ورڈ اگر آپ کو بھول بھی جاتا ہے تو آپ کو اس طرح سے یاد رہے گا. ضمیر مستتر، ویسے مستترن ہے یہ کیونکہ اسم ہے، ٹھیک ہے، بولتے ہم اس کو ایسے ہیں. چلیں جی اگلا بچہ آ جائے. یہ ہمارے پاس ہو گیا پورا جملہ. یہ پورا نہیں ہوا، آگے وہاں پہ شو ہے، جی جی مفعول بھی یا رہو. ٹھیک ہے. ہاں پہ شو جو ہے وہ یہ آ گیا نا، یہ ضمیر آ گئی نا، متصل منصوب متصل ضمیر، اس کا مفعول بنے گی فعل مضارع کا. بالکل. فعل کے بعد جب بھی اینڈ پہ آتا ہے، فعل فاعل کے بعد ہمیشہ مفعول آتا ہے، اور ہے کی شکل آنکھوں سے جب دکھ رہی ہو. یہ ہم نے اصول سیکھ لیا کہ ہے کی ضمیر اگر تو فاعل بن کے آ رہی ہے تو وہ اندر چھپی ہوئی ہوگی، وہ نظر نہیں آئے گی. اور اگر آنکھوں سے ہے کی شکل نظر آ رہی ہے کسی بھی لفظ کے اینڈ پہ تو وہ ہمیشہ مفعول ہوگا، وہ کبھی فاعل نہیں ہو سکتا. کیونکہ فاعل جو ہوتا ہے وہ ہم نے گردانیں سیکھ لی ماضی کی، مضارع کی، کہ وہ ہمیشہ اندر چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے، نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو جو کلیئرلی ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، ہو، ہا، ہما، ہم، ہننا، یہ ہمیشہ ہی مفعول ہوتا ہے، مفعول کے علاوہ کبھی فاعل نہیں بن سکتا. تو یہ مفعول ہے. اور ضمیر، ضمیر کا نام بھی بول دیں، ضمیر جڑی ہوئی ہے کہ ڈی ٹیچ ہے؟ یہ جڑی ہے، متصل. متصل، ضمیر متصل. اور اس کا صیغہ کیا ہے؟ اچھا پہلے تو اس کی آپ بتاؤ گے
جو نام میں 6 چیزیں آنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ضمیر کے نام میں 6 چیزیں. پہلے تو آپ نے کہا یہ ضمیر ہے، پھر آپ نے کہا متصل یعنی کہ اٹیچڈ ہے، اور اس کے بعد اس کی اعرابی حالت بتاتے ہیں کیا ہے؟ منصوب. منصوب، کیونکہ مفعول ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. ضمیر منصوب متصل، اور اس کے بعد صیغہ کیا ہے اس کا؟ ضمیر منصوب متصل غائب. صیغے میں سوری، کتنی واحد چیزیں آتی؟ واحد مذکر واحد مذکر غائب. غائب، بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہ غور کر لو، کافی عرصے سے ہم نے اس کو نہیں کیا تھا ضمائر کو، کہ 6 لفظ آنے چاہیے آپ کے اس کے ضمیر کے جب آپ نے صیغہ بیان کرنا ہے یا گرامیٹکلی بیان کرنا ہے. پہلے آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ اسم ضمیر ہے، اسم بھی بلکہ ہم لکھتے ہوتے ہیں ساتھ، اسم ضمیر ہے کیونکہ ہم نے بتانا ہوتا ہے لفظ اسم ہے کہ فعل ہے. اسم ضمیر منصوب کیونکہ مفعول ہے، متصل کیونکہ اٹیچ حالت میں ہے، پھر اس کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب. یہ اس کی گرامیٹک انالیسز ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب ہمارے پاس کیا کیا ہے؟ فعل ہے، فعل مضارع. فعل مضارع کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ فاعل. فاعل ہوا، اور مفعول ہو، اور یہ سب مل کے کیا بن جائیں گے؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ بن کے اب اس جملے میں کیا بنیں گے؟ یہ جواب شرط ہے نا. بالکل ٹھیک ہو گیا. جملہ فعلیہ شرطیہ، ٹھیک ہے. پہلا والا کیا تھا جو خیرن تک، شرط. جو آپ کا پارٹ خیرن تک ہے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا. یہاں تک جو پارٹ ہے یہ آپ کا جملہ فعلیہ شرطیہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اور جو اس کا اگلا حصہ ہے یارہ، یہ کیا ہے؟ یہ اس کا جملہ فعلیہ، پھر ایک اور جملہ فعلیہ ہے جواب شرط. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جملہ شرطیہ آتا ہے پہلے، اور پھر اس کا جواب شرط آتا ہے. یہاں تک سب کو کلیئر ہو گیا؟ اب ہم اگر سٹارٹ میں چلیں تو پہلے ہمارے پاس آیا تھا، اگر جملے کو بالکل سٹارٹ سے لے کے جائیں، یہاں پہ میں نے جو یا مل سے شروع کرنا تھا میں نے فمن بھی لکھ دیا. اس کو میں سیپریٹ کرتی ہوں. فمن جو ہے یہ ہمارا علیحدہ ہے، اور یہ جو ہے ہمارا علیحدہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ من جو ہے وہ ہمارے پاس مبتدا تھا، اور یہ دو مل کے اب بنیں گے
جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو من ہے، فمن، وہ ہمارا مبتدا ہے، اور یہ دونوں مل کے اس کی خبر بن جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کو ہم لے لیتے ہیں مبتدا. مبتدا اور جو اس کے بعد ہے وہ اس کی خبر ہے. یہ مبتدا ہے اور یہ دونوں جو ہیں مل کے خبر بن جائے گی. کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ جی اب مبتدا اور خبر مل کے کیا بنیں گے؟ پورا جملہ جملہ اسمیہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ. لیکن آپ نے ساتھ ہی دیکھا کہ اگلا جملہ جو ہے وہ واو ہے. تو جب واو آ جائے، واو سے شروع ہو رہا ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پہلا جملہ کیا کہلائے گا جملہ اسمیہ بننے کے بعد؟ معطوف علیہ بنا. بالکل. لیکن جی لیکن یہ جملہ بھی ف سے شروع ہوا ہے نا. پہلا جملہ جو ہے ف کیا ہے؟ ہم نے اس کو کیا لکھا تھا؟ ف کو حرف عطف. حرف عطف. تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے گزر چکا ہے معطوف. جو آیت نمبر 6 تھی نا وہ معطوف تھی. تو پھر اب یہ کیا ہوگا؟ معطوف علیہ تھی. تو یہ پھر اس کا مطلب ہے یہ والی جو آیت ہے یہ بن رہا ہے معطوف نمبر 1. سمجھ آئیے؟ جی میم. کیونکہ ف بھی تو معطوف حرف عطف ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آلریڈی اس کا معطوف علیہ پیچھے گزر چکا ہوا ہے، اور یہ جو ہے یہ معطوف نمبر 1 ہے. جو یہ ورڈ ہے یارا آ، یہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے پڑھایا ہوا ہے. آپ لوگوں کو یہ کلیئر ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی جو کس طرح سے یہ بنا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کو پڑھایا ہوا ہے. آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں یاد؟ جی بچوں، جی میم ہم نے یہ شاید میم آپ پچھلی نے کلاس میم آپ نے پڑھایا ہوا ہے. اب مجھے لگتا ہے میں نے بہت دفعہ پڑھایا ہوا ہے، تو میں کہہ رہی ہوں اس پہ ٹائم ضائع کروں کہ نہ کروں، کہ یہ کیسے بنا ہے یارا جو ہے. چلو اس کو مکمل کر لیتے ہیں. جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا اس کو ہم اگلی کلاس میں کر لیں گے. ٹھیک ہے، جو بھی چیزیں رہ گئی ہیں، جو یہ ورڈز بھی آئے ہیں، تاکہ یہ آج کا ہمارا مکمل ہو جائے. تو یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ بالکل آئیڈینٹیکل اگلی آیت نمبر 8 ہے. تو اس کو ہم اس لیے آیت نمبر جو 8 ہے وہ بالکل سیم ہے
پہلے ہے و جس کو ہم لے لیں گے حرف عطف، اور حرف عطف کے بعد کیا آتا ہے؟ معطوف ٹو. ٹھیک ہے، اب یہ جو آیت ہوگی یہ معطوف ٹو ہوگی. اب یہ آئیڈینٹیکل سیم ہے. من، کون سا بچہ رہ گیا وہ جلدی جلدی بولتا جو ہے میں لکھتی جاؤں. سیم ہے بالکل. جس کی باری نہیں آئی وہ بولنا شروع کر دے. جی میم من بھی میم یہ ہوگا اس میں شرط جازم. جی جی پھر یہ مبتدا ہوگا میم، مبتدا ہوگا یہ. پھر یا عمل جو ہے فعل مضارع مجزوم، اور اس کا روٹ ورڈ ہوگا عین میم لام، اور ٹھیک ہے، فائل چھپا ہوا ہے اس میں ہوا کی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. جی پھر میم آگے جو ہے وہ مسقالہ جو ہے وہ منصوب اسم ہے، وہ مضاف ہے، اس کے آگے مضاف الیہ ہے، دونوں مل کے مرکب اضافی بنیں گے جو کہ مفعول ہوں گے، اپنے فعل کے لیے مفعول ہوں گے کیونکہ یہ منصوب ہے. یہ ٹھیک ہے، پھر میں آگے جو ہے شرن جو ہے وہ اس میں منصوب ہے. اس کی آپ نے میم بتایا تھے کہ وجوہات ہوتی تو اس میں تمیز ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جملہ یہ مثقال ذرۃ شرن سمت یہ بن گیا جملہ فعلیہ اور شرطیہ ہوگا یہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. پھر میم آگے ہے یراہو، یہ ہے فعل مضارع مجزوم، رو حمزہ یا اس کے روٹ ورڈ ہے، ہوا فاعل ہے چھپا ہوا جو، اور ہو جو ہے اس میں ضمیر متصل منصوب، اور یہ مفعول ہوگا اس کا یراہو کا، یرا کا. تو یہ بھی دوسرا جملہ ہے، اس میں جو دوسرا جملہ فعلیہ وہ جواب شرط ہوگا. ٹھیک، جی اب یہ دونوں میم یہ دونوں جملہ فعلیہ دو 1 اور 2 مل کے خبر بن جائیں گے، اور مبتدا کے لیے یہ جو من جو ہے مبتدا کے لیے یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا. مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ، جو کہ یہ معطوف بنے گا معطوف ٹو. ٹھیک ہو گیا. جی میم بالکل ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو ہے ہمارا ہو گیا پہلا پارٹ، اور سیم رپیٹ ہو رہا ہے اگلا پارٹ. صرف وہاں پہ تمییز جو تھا ہمارا کیا تھا؟ خیرن. جی یا شرن. بالکل، اور یہاں پہ آ رہا ہے شرن. یہ ہمارے ہیں اسم تمییز. اور اگلا جملہ جو ہے پورا کا پورا یرہو یرہو بھی سیم ہے. آپ کا فعل مضارع، اس میں ہوا فاعل اور ہو مفعول مل کے بن گیا جملہ فعلیہ، اور جملہ فعلیہ بننے کے بعد
آپ کا یہ جواب شرط ہے. جواب الشرط. کلیئر ہو گیا جی. اور پورا بننے کے بعد یہ آپ کا مبتدا من اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ بن گیا. اور جملہ اسمیہ بننے کے بعد یہ معطوف ٹو بن گیا. کلیئر ہو گیا جی یہاں تک ہمارا؟ جی. اب جو لکھتے ہیں آخری فائنل جو ہماری اینڈنگ کس طرح ہو رہی ہے، 3 آیات کو ہم نے ملانا ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے آیت نمبر 6. آیت 6 یہ آپ کا معطوف علیہ ہے. پھر آیت نمبر 7 معطوف 1 اور آیت نمبر 8 معطوف 2 اور یہ سب مل کے آپس میں مرکب عطفی بن گیا. ٹھیک ہے. یہ مرکب عطفی، اب یہ پورا کا پورا جو مرکب عطفی ہے، کیونکہ مرکب تو ہم کہتے ہیں نا انکمپلیٹ سینٹینس کو. ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اب میرے دماغ سے بالکل ورڈ نکل گیا ہے، جملہ استنافیہ میرے خیال میں کہتے ہیں. یاد ہے کسی کو؟ جس کا پیچھے سے تعلق نہیں ہوتا، بلکہ ایک سورہ ایک چل رہی ہے ایک ٹاپک کے اوپر، اس کو چھوڑ کے. جملہ اعتراضیہ. جی جملہ اعتراض پیچھے سے جس کا تعلق نہیں نہیں، ہوتا میم، اعتراض تو تو جملہ نہیں کر رہے اعتراض. بیٹا، وہ اعتراضیہ تو ہوتا ہے جس پہ آپ اعتراض کر رہے ہو. استنافیہ مجھے لگتا ہے میرے دماغ میں آ رہا ہے استنافیہ، یعنی کہ وہ جی بالکل وہ نیا جملہ ارریلیونٹ، اس ایک نام سے پھر کیا. کومنٹ جسے کہتے ہیں نا، بات ختم کر کے میں آپ سے ایک ڈسکشن کر رہی ہوں اور پھر بالکل ایک اس ڈسکشن سے ہٹ کے ایک کوئی کومنٹ کر دیتی ہوں. استنافیہ ہی میرے دماغ میں آ رہا ہے، لیکن کنفرم کروں گی انشاءاللہ اگلی دفعہ. تو یہ وہ ہے پورا 3 جملے مل کے، آیات مل کے، یعنی کہ ایک جو ٹاپک چل رہا تھا زلزلے کا، ہم بتا رہے تھے کہ جی زلزلہ آیا اور اس سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فلانے کی قسم فلانے کی قسم، اور پھر ایک دم سے اس کے ایک ارریلیونٹ سے تعلق کے بغیر آپ نے ایک کومنٹ کیا کہ ہم ایک دفعہ اس پورے ترجمے کو ہم گو تھرو کر لیتے ہیں اور پھر اس کو مکمل کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ قسم کھائی. اذا یعنی کہ جو سب سے پہلے ہم نے قسم کھائی ہے، جب زمین ہلا دی جائے گی اس کے زلزلے سے، یعنی کہ زلزلے سے کیا مراد ہے؟ قیامت کا دن. یعنی کہ جب قیامت کا دن آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس زمین کو زوردار طریقے سے ہلا دیں گے. ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا، ایک آپ میں سے شاید بہت سے لوگ اس وقت حیات نہیں ہوں گے، 1974 میں ایک زلزلہ آیا تھا جس میں آلموسٹ پورا کوئٹہ ختم ہو گیا تھا. اور اسی طرح بھی ریسنٹلی ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ کس طرح سے کشمیر مکمل طور پہ آلموسٹ 70% کشمیر ختم ہو گیا.
میں اس زمانے میں اسلام آباد میں کورس کر رہی تھی، اور میری کورس میں بہت ساری کشمیر سے آئی ہوئی بچیاں تھیں، وہ اس طرح دل ہلا دینے والے واقعات بیان کرتی تھیں۔ انہوں نے کہا زلزلہ آنے سے پہلے بالکل وہی آواز تھی جو قیامت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ سور پھونکا جائے گا اور ایک آواز آئے گی۔ وہ کہتے ہیں اتنی خوفناک آواز تھی کہ مطلب وہ ہم بیان نہیں کر سکتے الفاظ میں۔ اور اس کے بعد اس طرح سے مطلب باقاعدہ بچیوں نے یہ واقعات سنائے کہ ہم اوپر سے پہاڑ سے دیکھ رہے تھے، جو جس بھی ایریا میں رہتا ہوگا، کہ ہمارے سامنے ایسے کر کے زمین کھلی، پورا کا پورا گاؤں اس کے اندر الٹ گیا اور وہ زمین اوپر سے بند ہو گئی، پورا گاؤں غائب ہو گیا۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ وہی لوگ بچے جو کہ اس وقت گھروں میں موجود نہیں تھے یا جو گھروں سے گئے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تو میری اپنی کزن ہے جس نے بیان کیا کہ پہاڑ جو ہمارے سے میلوں دور تھا وہ چل کے ہماری طرف آ رہا تھا، یعنی کہ وہ زمین اس طرح سے ہلی کہ وہ پہاڑ جو اتنی 100 میل، 100 تو خیر زیادہ ورڈ بول رہی ہوں، بہت میل دور تھا، وہ چلتا 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 ہمارے بالکل منہ کے آگے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اور پھر جہاں پہ دریا تھا وہ پہاڑ میں، یعنی کہ وہ زمین اٹھ گئی اور وہاں پہ پہاڑ بن گیا، اور جہاں زمین تھی وہاں پہ دریا آ گیا، یعنی کہ وہ جو دریا تھا وہ کہیں کا کہیں چلا گیا۔ یہ آنکھوں دیکھا حال بیان کرتی تھی بچیاں۔ اور باقاعدہ میری جو کچھ وہاں پہ ریلیٹیوز رہا کرتے تھے جو اس علاقے کے سب سے بڑے سردار تھے، اور کہتے ہیں ایک لمحے ایک پل کے اندر ہم بالکل بیکار تھے، یعنی کہ ہماری زمین کا پتہ ہی نہیں چلا کہ گئی کدھر، ہمارے گھر کا پتہ ہی نہیں چلا، جتنا بڑا قلعہ ہمارا نما گھر بنا ہوا تھا کہ وہ گیا کدھر، اور ہم سڑک کے اوپر تھے۔ مطلب ایسے دل ہلا دینے والے واقعات، تو یہ اللہ کیوں کہتا ہے کہ یہ نشانیاں ہیں ہمارے لیے؟ کل وہ تھے، آج ہم ہو سکتے ہیں، یا اگلی کل کو ہم ہو سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں بھی اس طرح زلزلہ آیا تھا، پوری بلڈنگ نیچے چلی گئی تھی، اور میں بالکل اس سے چند کلومیٹر دور رہتی تھی۔ ایریا ہمارا جو ہے سیکٹر سیم تھا پوری کی پوری، اور اس کے بھی کئی واقعات کتنا عرصہ تک لوگ بیان کرتے رہے تھے کہ کچھ لوگ جو وہاں پہ رہتے تھے، کیونکہ دن کے ٹائم آیا تھا، آفیسز میں یا بچے اسکولوں میں چلے گئے ہوئے تھے، جو خواتین وہاں پہ تھیں وہ ختم ہوئیں، اور کچھ جو ہے لمحے پہلے وہاں سے نکلے، اور کچھ وہ تھے کہ جو وہاں رہتے بھی نہیں تھے لیکن وہاں پہ پہنچ گئے، جن کی موت لکھی ہوئی تھی۔ تو یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان کی ہیں تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ تو یہاں پہ کیا کہا کہ جب زمین ہلا دی جائے گی اس کے زلزلے سے، تو یہ تو وہ دن ہوگا جب کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اور جب زمین نکال دے گی اپنے بوجھ، تو ہم جیسے جو بوجھ وہاں پہ گندے گلیز پڑے ہوں گے، ان کو زمین پھٹ کے، اب اس زلزلے میں زمین نے اندر اپنے دفن کر لی چیزیں، تو یہاں پہ پھاڑ کے دفن ہوئی چیزیں باہر نکال دے گی۔ وہاں پہ وہ اللہ کا حکم تھا، یہاں پہ یہ اللہ کا حکم ہوگا، اور انسان کہے گا کہ کیا ہو گیا اسے۔ وہ جو مرے ہوئے انسان باہر نکال دیے جائیں گے، جو پرسکون یا تکلیف دہ زندگی وہاں پہ گزارے ہوں گے قبروں کے اندر، تو وہ حیران ہو کے کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ کیسے ہو گیا۔ اس دن وہ بیان کر دے گی، وہ کون؟ وہ زمین جو ان کو اگل کے باہر پھینک رہی ہے، وہ بیان کر دے گی اپنی خبریں۔ یعنی کہ اب وہ زمین جس نے پہلے آپ کو ڈھانپ دیا، ہماری عزتوں سمیت، ہمارے گناہوں سمیت، ہمارے عملوں سمیت ہمیں چھپا لیا، ڈھانپ دیا، لوگوں کو بہت سی باتیں پتہ نہیں چلی، اب وہ دن ہوگا جس دن اب وہ اگلے گی اپنی تمام خبریں۔ ہم جو عمل بھی کرتے ہیں اچھا کریں۔ میں جہاں پہ بیٹھ کے اس وقت پڑھا رہی ہوں، یا آپ لوگ جو اس وقت بیٹھ کے جہاں پہ پڑھ رہے ہو، یہاں پہ آپ کی گواہیاں لکھی جا رہی ہیں کہ نہیں؟ ہماری آواز اس وقت ذرات بن کے، اب تو یہ بھی سائنٹیفکلی پروو ہو گیا ہوا ہے کہ یہ بھی آپ کے جو ہیں ذرات، یہ بھی آپ کے لکھ لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی جو اس میں بھی گواہیاں لکھی جاتی ہیں، تو یہ ذرات جو ہے یہ بھی وہاں پہ گواہیاں۔ تو یہاں زمین جو ہے، آپ کسی بند کمرے میں کوئی عمل کر رہے ہو،
آپ کہیں چھپ کے باتھ روم میں کوئی غلط عمل کر رہے ہو، آپ رات کے اندھیرے میں، لیکن ہوگی تو زمین نہ جہاں پہ وہ عمل کر رہے ہو، کسی بھی قسم کا عمل کر رہے ہو، وہ زمین پہ آپ کھڑے ہو کے کام کر رہے ہو، ہواؤں میں تو نہیں اڑ رہے، تو وہ زمین تو گواہ بن رہی ہے ان تمام اعمال کی. تو اس دن وہ اگل دے گی اپنی تمام خبریں، یعنی کہ ایک ایک لفظ بیان کر دے گی کہ کہاں کھڑے ہو کے آپ نے کیا کیا. اسی طرح کہتے ہیں جو سجدے آپ کرتے ہو وہ بھی وہاں پہ لکھے جا رہے ہیں، وہ بھی زمین گواہی دے گی کہ یہاں میرے اوپر بیٹھ کے اس نے عبادات کی، اس نے قرآن پڑھا یا نماز پڑھی یا جو بھی اللہ کے اذکار کیے، اس لیے کہ یقیناً تیرا رب حکم دے گا اس کو. اب یہ زمین جو آج تک خاموش ہے، آج تک ہمیں ڈھانپ کے بیٹھی ہوئی ہے، اس دن کیوں کلام کرے گی؟ کیونکہ اس کے رب کا حکم ہوگا کہ ہاں اب یہ فیصلے کا دن ہے، یہ حساب کتاب کا دن ہے، اب بتاؤ کیا 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 اس شخص نے تمہارے اوپر کھڑے ہو کے، کون کون سی نیکیاں کی اور کون کون سی برائیاں کی. تو کیا ہوگا؟ جس دن وہ لوگ آئیں گے گروہ در گروہ تاکہ دکھائیں انہیں ان کے اعمال. اب یہ ہماری جو ہے 6 نمبر آیت ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ وہ دن ہوگا قیامت کا دن جس دن گروہ در گروہ لوگ آئیں گے اور آ کے، اب یہ ایک علیحدہ بات شروع ہو گئی ہے، تاکہ دکھائیں انہیں ان کے اعمال. اب ان گروہ در گروہ جو ہے لوگوں کو بلایا جائے گا، اور کہا جاتا ہے نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس دن آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. آپ کو فیملی وائز نہیں بلایا جائے گا کہ آپ کے دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ، بہن بھائی، بچے، اولاد، آگے پوتے نواسے، ان کے ساتھ آپ کو اپنی خاندان وائز نہیں اٹھایا جائے گا، آپ اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اس لیے کہتے ہیں صحبت بھی بہترین رکھیں، دوست بھی بہترین بنائیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہاں ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں، وہ یہ گندگی کرتا ہے، لیکن میں تھوڑی کرتا ہوں اس کے ساتھ، میں تو صرف اس کے ساتھ ہوتا ہوں. وہ جوا کھیلتا ہے، میں تو صرف تماشا دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں تھوڑی کھیلتا ہوں. وہ میرا دوست شراب پیتا ہے، میں تو بس ویسے بیٹھا رہتا ہوں، میں تو گپ لگا رہا ہوتا ہوں، میں تھوڑی ساتھ شراب پیتا ہوں. تو اس دن خیال رہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو دوست اچھے رکھیں، دیندار رکھیں، صالح رکھیں. تو آپ سے غلطیاں ہو بھی جائیں گی تو اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھاؤ جاؤ گے، تو گمان رکھیں گے، ہم اللہ سے یہ امید رکھیں گے تو ان کے صدقے ہمیں بھی ساتھ اٹھا لیا جائے گا، کیونکہ میرے تو دوست ہی سب وہ ہوں گے نیک صالح، تو پھر میں انہی کے ساتھ اٹھائی جاؤں گی نا. تو جب اٹھائی جاؤں گی تو انہی کے ساتھ لی جائی جاؤں گی. اور پھر اس دن اٹھایا جائے گا اور بلا کے آپ کو آپ کے اعمال دکھائے جائیں گے. کتنا خوفناک دن ہوگا. پس جو عمل کرے گا ایک ذرے کے بھی برابر بہتر، نیک، صالح، تو وہ بھی اپنے سامنے دیکھ لے گا، یعنی کہ سامنے پیش کر دیا جائے گا. اسی سے ریلیٹڈ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑ دینا. آپ کو ایک موقع اللہ نے دیا کوئی نیکی کرنے کا، کوئی اچھا کام کرنے کا، مثلا آپ گزر رہے ہو، آپ کو ایک کیلے کا چھلکا گرا ہوا ملا، آپ اس کو کہ اچھا کوئی بات نہیں، آخر 100 لوگ پہلے بھی تو گزرے ہوں گے نا، انہوں نے نہیں اٹھایا، اب لوگ مجھے برا نہ سمجھیں، کیا کہیں گے کہ میں کوڑا اٹھا رہی ہوں، تو آپ وہاں سے گزر جاؤ. تو اس نیکی کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا. قیامت کے دن جب ترازو میں تولا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہی وہ نیکی ایک ہو جس نے آپ کو دوزخ سے جنت کی طرف لے جانا ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جو اعمال ہیں ان کا وزن میری مرضی سے ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اس نیکی کا آپ کو 10 ثواب ملنے ہیں اور اس کے 20 ملنے ہیں اور سب کو ایک جیسا ملے گا. نہیں، 1 کروڑ پتی 100 روپے دے گا تو اس کا اجر اور ہے، اور ایک غریب ترین فاقے زدہ شخص وہی 100 روپے دے گا تو اس کا درجہ بالکل مختلف ہوگا. ٹھیک ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے بھی 100 روپے دیے اور اس نے بھی 100 روپے دیے. اس نے بھوکیا تھا، 4 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا، اور اپنے سے مزید بھوکے کو دیکھ کے اس کو وہ روٹی دے دی یا اس کی آدھی روٹی دے دی،
اس کا اجر اور ہے، اور ایک کروڑ پتی بندے نے ایک وقت کا کھانا کسی کو دیا تو اس کا اجر اور ہوگا۔ تو ایک جیسا وزن نہیں کیا جانا وہاں پہ، تو اس لیے کسی بھی نیکی کو کم تر سمجھ کے نہ چھوڑ دینا، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی اور آپ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھو گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اور جو عمل کرے گا ایک ذرے کے برابر بھی برا، یعنی کہ گناہ کا کام بھی، برائی کا کام بھی، جو ایک ذرے کے برابر بھی کوئی کرے گا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا، وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ تو یہ بہت ڈرا دینے والی آیات ہیں، اگر اس کو ہم سمجھیں تو اس کا ہم ترجمہ لکھ کے اس کو انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں۔ ان دو آیات کا ترجمہ کون کرے گا؟ کوئی ایسا ہے جس کی ابھی تک باری نہیں آئی؟ جی کوئی بچہ کرنا چاہتا ہے ترجمہ؟ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اس کا کون کرے گا؟ کوئی موجود نہیں ہے۔ جی میم سبھی ہیں، نہیں میں کروں؟ جی کریں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ میں میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔ فمن، پس جو کوئی عمل کرے، خیرًا یرا، خیر میں سے، جی میم ادھر سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں، میں راستے میں ایکچولی سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی اور کر لے۔ جی اتنا میم میں مشکل کروں؟ تو نہیں ہے جو آپ لوگ جواب بول نہیں رہے ہو۔ جی، فَمَن يَعْمَلْ، پس جو کوئی عمل کرے، مثقال ذرۃ، ذرے برابر بھی، خیرن بھلائی کا، یراہ وہ اسے دیکھ لے گا۔ ہم اگلا دوسری آیت۔ وَمَن میم يَعْمَلْ، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یرہ، اور فمن، اور جس کسی نے بھی یعمل عمل کیا، مثقال برابر، ذراتن ایک ذرے کے، شرًا یرہ برائی کا، اس کو دیکھ لے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اچھائی کو بھی اور برائی کو بھی۔ بالکل ٹھیک ہے، زبردست ہو گیا جی۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ایک صورت اور مکمل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی۔ اللہ کا ہم بہترین شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک اور موقع دیا اپنی ایک اور صورت کو مکمل کرنے کا، اور سانسیں ہمیں اتنی دی کہ ہم اس کو مکمل کر پائے۔ اللہ تعالیٰ یہ صرف ہمارے لیے ایک سیکھنے کا عمل نہ ہو، صرف یہ ایک تعلیم کا عمل نہ ہو، بلکہ جو مقصد ہے اس کو پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو درست کر دے، ہمیں اپنے اعمال میں پہلے سے بہتر کر دے، ہمارا ہر دن، ہمارا ہر صبح پچھلی صبح سے بہترین کا راستہ اپنائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایک بہترین مومن مسلمان بنا کے صالحین میں شامل کرے، اور قیامت کے دن انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب اکٹھے ہوں، اکٹھے اٹھائے جائیں، اور اس دن ہم خوشی خوشی ایک دوسروں کو دیکھیں، ایک دوسروں سے ملاقات کریں، اپنے اپنے داہنے ہاتھ میں تھامی ہوئی کتابوں کو ایک دوسروں کو خوشی خوشی دکھائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہی کے ساتھ جنت الفردوس میں ہمیں رہنا نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے، آمین ثم ہم آمین۔ سب کا دنیا میں بھی حامی و ناصر ہو، اس دنیا کو بھی ہمیں جنت الفردوس بنا دے، اور آخرت میں بھی جنت الفردوس عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، جس کو جو بیماری ہے، چاہے وہ ذہنی ہے، روحانی ہے، فزیکل ہے، کسی بھی قسم کی، یا وہ بیماریاں جو بھی ظاہر بھی نہیں ہوئی، اندر موجود ہیں اور ظاہر بھی نہیں ہوئی، اللہ وہ بھی تمام
ہماری دور فرما دے، اور ہم سب پہ اپنی رحمتیں نازل فرما دے، ہمارے خاندان، ہمارے اگلی پچھلی نسلوں کو بخش دے، ہمارے ہمسائے، ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، ہمارے فرینڈز، ہمارے استاد، ہمارے شاگرد، سب کے لیے خیر ہی خیر ہو۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لے، اور ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس دن آمین جو ہے معاف فرما دے، اور ہم گنہگاروں کو اللہ اسی ٹوٹی پھوٹی حالت میں قبول و منظور فرما لے۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس کے ساتھ ساتھ روز قیامت ہمارے جتنے بھی گناہوں ہیں وہ گناہوں کو ڈھانپ دے، اور ہماری عزت کو برقرار رکھنا۔ آمین اللہ ہمیں لوگوں کے سامنے سرخرو کر دینا، اللہ ہمیں ذلیل و خوار نہ کر دینا۔ اللہ تعالیٰ ہم بہت گنہگار ہیں، آمین چاہنے کے باوجود بار بار ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ بے اللہ شک اس دن ہم پہ اپنی رحمتیں رکھ دینا۔ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے آمین بچا دینا، قبروں کو روشن اور منور کر دینا۔ آمین اللہ ہماری قبروں میں اس آمین قرآن کو ہمارا بہترین ساتھی بنا کے ہمارے ساتھ عطا فرما دینا۔ اللہ تعالیٰ اس دن اس قرآن آمین مجید کو، اور جو سورۃ البقرہ ہے اور آل عمران ہے، اللہ آپ نے کہا کہ آپ پڑھنے والوں کے سر پہ اس دن سایہ کریں گے۔ اللہ اس دن ہمیں سایہ عطا فرما دینا۔ یا اللہ اپنے تخت کا سایہ بھی عطا فرما دینا۔ یا اللہ ہمیں پل صراط سے دوڑتے ہوئے اپنی نور کی روشنی میں گزار دینا۔ اللہ ہمیں حوض کوثر کا پیالہ نصیب کر دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کر دینا۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحم و کرم عطا فرما دینا۔ اللہ آپ غفور الرحیم ہیں، آپ کے خوبصورت ناموں کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ آپ الرحمن ہیں، الرحیم ہیں، الکریم ہیں، العظیم ہیں، الشفیق ہیں۔ اللہ آپ کے سب خوبصورت ناموں کا واسطہ دیتے ہوئے اللہ ہم آپ سے بخشش طلب کرتے ہیں، اللہ ہمیں بخش دینا، آمین ثم آمین۔ اللہ دنیاوی بھی جتنے حاضرین محفل ہیں اور جتنے نہیں بھی ہیں، اللہ جتنے ہمارے پیارے ساتھی ہیں، جس کے دل میں جو دعا ہے اس کو قبول و منظور فرما دے، جو ان کے اور ہمارے حق میں بہتر ہوں۔ اللہ آپ جانتے ہیں کیا بہتر ہے اور کیا برا ہے، اللہ انہی کو قبول کرنا جو ہمارے حق میں بہتر ہوں۔ اللہ ہماری جو باقی دعائیں ہیں وہ جنتوں میں لے جانے کا سبب بنا دینا۔ یا اللہ تعالیٰ آمین ہمیں ہمارے لیے بہترین معاملات فرمانا۔ اللہ ہمیں شیطان آمین کے شر سے بچا دینا۔ اللہ ہماری نسلوں کو، ہمارے اولادوں کو شیطان کے شر، اس کے ساتھیوں سے بچا دینا۔ اللہ ہمیں جادوگروں کے جادو سے، پھونکنے والوں کی پھونکوں سے، حاسدوں کے حسد سے، اللہ بد نظر سے بچا کے رکھنا۔ اللہ سب کے اوپر اپنا سایہ فرما دینا، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین، انشاءاللہ تعالی لا قوت الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت